سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. لوگوں سن لو، یحییٰ پر اللہ کے 3 سلام. جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ کا سلام، جب وہ وفات پانے لگے تب اللہ کا سلام، قیامت کا دن جب اٹھانے لگے تو تب بھی اللہ کا سلام. 3 سلام نبی پر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک نبیوں پر سلام مستقل اپنی جانب سے بطور رحمت کے ان پر نازل کرتے رہے ہیں. جیسے قرآن نے بیان کیا سورہ صافات آیت 79 کے اوپر، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر اللہ کا سلام. پھر اسی سورت میں آیت 109 پر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر اللہ کا سلام. پھر آیت 120 پر فرماتے سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پر اللہ کا سلام. پھر آیت 130 پر فرماتے سلام علی الیاسین، الیاس پر بھی اللہ کا سلام. پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صافات کی سب سے اخیر آیت 181 پر واضح فرما دیا سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر اللہ کا سلام. لہذا چونکہ ان کا بڑا مقام ہے، ان کے پیچھے بڑا کام ہے، کیونکہ امت کی ہدایت کی ذمہ داری انہی کے تو نام ہے، لہذا اللہ پاک کے ان پر مستقل سلام، یعنی سلام کا ان پر سلام آیا ہے. اللہ کی ذات سراپا سلام ہے. حدیث شریف میں ہے قیامت کا دن ہوگا، اسلام ایک شکل کے اندر رب کائنات کے سامنے حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گے من انت، تو کون ہے؟ تو اسلام کہے گا انت السلام و انا الاسلام، مولا آپ سلام ہے اور میں اسلام ہوں. تو اللہ فرمائیں گے آج تیری بنیاد پر، تیری بیس پر لوگوں کی جنت دوزخ کے میں فیصلے کروں گا. تو اللہ سراپا سلام ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے سلام کو عام کیا گویا رب العالمین کی صفت کو عام کیا. جو اللہ کی سلام والی صفت کو عام کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں پالے گا. سلام ایک ایسی سنت ہے جس کا بدل صرف جنت ہے. اور عجیب بات ہے ہم نے اس سلام کو صرف زندوں کے لیے خاص کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ سلام مردوں کے لیے بھی اللہ نے خاص کروایا ہے. جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ کسی کو سلام کریں. ایک شخص پیارے نبی کی مجلس میں آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، کیونکہ ترتیب بتائی گئی ہے کہ ہر آنے والا بیٹھنے والوں کو سلام کرے، ہر گھر میں داخل ہونے والا وہ گھر والوں کو سلام کرے، بلکہ گھروں کی خیر و برکت پیارے نبی کے ایک طریقہ سنت کے ذریعے سے گھر کی خوشحالی، گھر کی آبادی ایک سنت پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے گھر میں داخل ہو جاؤ، کوئی نظر آئے نہ آئے سلام کر دو. اس کے بعد دوسری احادیث کو جمع کر کے علماء کرام نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرو، سلام کے بعد پیارے نبی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرو، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور اس کے بعد اگر اللہ توفیق دے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لو. یہ 4 کام جو کر لے گا اللہ اس کے گھر کو ہر لائن کی خوشیوں سے بھر دے گا. اب مشکل یہ آ گئی، کیا شوہر بیوی کو سلام کر سکتا ہے؟ کیا باپ اپنے بیٹے کو سلام کر سکتا ہے؟ ارے کر نہیں سکتا. اس زمین کے اوپر سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جس ہستی کا ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم ہر بار کوشش کرتے پیارے نبی پر ہم سلام پیش کریں، زندگی میں ایسا کبھی مرحلہ نہیں آیا کہ ہم نے سلام کا ارادہ کیا ہو اور حضور نے پہلے سے ہم پر سلام نہ کر دیا ہو. تو پیارے نبی جو سب سے بڑے ہیں وہ سلام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تو اللہ ہی ہے. اجی اللہ کا سلام آ رہا ہے. اے پیارے نبی جی، میں جبریل آپ کے پاس پیغام لے کر آیا. یہ جو آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے اس کے آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے خوشخبری سن لیجئے، اللہ نے آپ کی خدیجہ کے نام سلام بھیجا. یہ بڑوں کا طریقہ ہے چھوٹوں کو سلام.